سنہر نقوش سبق نمبر 19 جہنم سے فرار۔ اس واقعے کا راوی محمد صغیر بیان کرتا ہے، میں جس زمانے کا ذکر کر رہا ہوں اس وقت میں چھوٹا سا تھا، بہت ہی چھوٹا۔ مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے جب بھی اپنے والد محترم کو دیکھا، نہایت پریشان حال دیکھا، مضطرب، لاچار، ہمیشہ کسی گہری سوچ میں مبتلا۔ ان کے لبوں پر شاید ہی کبھی مسکراہٹ آئی ہو، ان کے چہرے پر آئے دن مردنی چھاتی جا رہی تھی۔ میں جب بھی اسکول سے واپس آتا، والد کو انجیل مقدس کے وہ حصے سناتا جو میں اسکول سے یاد کر کے آتا تھا، اسپینی زبان کی کلمات بھی سناتا تھا جو میں نئے نئے سیکھ کر آتا تھا۔ میرا والد کچھ دیر میری گفتگو سنتا، پھر گھر کے آخری کمرے میں چلا جاتا۔ ہاں، وہی کمرہ جس میں کسی کو جانے کی اجازت نہ تھی، پر اسرار کمرہ۔ وہ وہاں خاصی دیر تک رہتا، معلوم نہیں وہ وہاں کیا کرتا تھا۔ میرا والد جب کمرے سے نکلتا، میں اسے غور سے دیکھتا، اس کی آنکھیں سرخ ہوتی، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کافی دیر تک روتا رہا ہے۔ بعض اوقات وہ مجھے سامنے بٹھا کر تکتا رہتا تھا، اس کے ہونٹ کھلتے تھے اور بعض کلمات زبان سے ادا ہوتے تھے، مگر وہ میری سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ سمجھ میں آتے بھی کیسے؟ میں اس وقت چھوٹا سا تھا، ننھا سا، بہت چھوٹا، سو میرا والد بھی مجھ سے کچھ کہے بغیر اٹھ جاتا اور دور نکل جاتا۔ میری والدہ مجھے اسکول چھوڑنے میرے ساتھ جاتی تھی۔ وہ بھی ہمیشہ پریشان رہتی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوتی۔ جب میں اسکول سے آتا تو مجھے اپنے سینے سے یوں چمٹا لیتی گویا میں ایک مدت سے بچھڑا ہوا تھا، میرے بوسے لیتی اور وہ مجھے پیار کرتے کبھی نہ تھکتی تھی۔ میرے والدین بعض اوقات مجھ سے علیحدہ ہوتے تو عجیب سی زبان میں پر اسرار گفتگو کرتے تھے۔ یہ زبان یقیناً اسپینی زبان نہیں تھی۔ جب میں ان کے پاس جاتا، وہ فوراً گفتگو کا رخ بدل کر اسپینی زبان میں گفتگو کرنے لگتے۔ مجھے ان کی حرکات پر بڑا تعجب ہوتا تھا۔ بھلا مجھ سے کچھ چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا میں ان کا بیٹا نہیں ہوں؟ ممکن ہے میں ان کا حقیقی بیٹا نہیں ہوں۔ میں یہ بات کبھی کبھی سوچتا اور بہت روتا تھا۔ اس طرح میرا ایک خاص مزاج بن گیا۔ ہاں، خاص مزاج، دوسرے بچوں سے بہت مختلف۔ میں چھوٹی عمر ہی میں بے حد سنجیدہ ہو گیا۔ کھیل کود سے نفرت تھی، کم ہی باہر نکلتا تھا۔ میری عمر کے بچے سڑکوں پر گلیوں میں کھیلتے کودتے رہتے تھے، مگر میں گھر سے باہر نہیں جاتا تھا۔ میں اکیلا بیٹھ کر سوچتا رہتا تھا، گھر کے حالات پر غور و فکر کرتا تھا۔ مجھے ان سوالات کا جواب درکار تھا۔ میرے ذہن میں ہر وقت ہلچل مچائے رکھتے تھے، حتیٰ کہ میری ٹیچر خوری آ جاتی، وہ میرا بازو پکڑ کر کھینچتی کہ چلو یسوع مسیح کی عبادت کے لیے کلیسا چلتے ہیں۔ مجھے وہ دن نہیں بھولتا جب میرا نیا بھائی اس دنیا میں آیا۔ عموماً جب کسی کے ہاں نومولود آتا ہے تو سارے گھرانے میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ میرا پیارا سا بھائی، وہ بڑا ہی خوبصورت تھا، سفید رنگ، خوبصورت نقش و نگار۔ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا، مگر میں نے دیکھا کہ میری والدہ رو رہی ہے۔ والد کو بھی میرے بھائی کی پیدائش کی کوئی خوشی نہیں ہوئی، ان کے چہرے پر مسکراہٹ کے بجائے اکتاہٹ تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرا والد پاؤں پٹکتا ہوا خوری کی طرف چلا گیا، اسے لے کر آیا تاکہ وہ بچے کو بپتسمہ دے۔ خوری آئی تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آیا، اس کا سر جھکا ہوا تھا، پریشان حال، نہایت غم زدہ۔ اسے نومولود کی آمد کی کوئی خوشی نہ تھی۔ پھر وہ دن آیا جب ہمارے یہاں ایسٹر کا جشن تھا۔ یہ عیسائیوں کا مشہور تہوار ہے۔ سارا غرناطہ بقعۂ نور بنا ہوا تھا، شہر میں زبردست شور و غل تھا، بہت بڑا جلوس تھا۔ الحمراء کی فصیلوں سے روشنی پھوٹ رہی تھی، اس کے میناروں پر قد آدم صلیب نصب تھی۔ ایک دن والد نے مجھے آدھی رات کو جگا دیا، پورا گھر سویا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے مجھے اس کمرے میں لے گیا جہاں راتوں کو عبادت کیا کرتا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، گو کہ میں چھوٹا تھا، مگر گھر کے ماحول نے مجھے خاصا بڑا کر دیا تھا۔ میں بڑے اضطراب کے ساتھ، خوف زدگی کی حالت میں والد کے ساتھ ساتھ اگلے کمرے میں جا رہا تھا۔ ہم وہاں پہنچے تو والد نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ چراغ تلاش کر رہا تھا۔ جب والد نے چراغ جلایا تو میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ یہ وہی پر اسرار کمرہ تھا جسے دیکھنے کا میں مدتوں سے مشتاق تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ طرح طرح کے نوادر و غرائب سے بھرا ہوگا، مگر یہ تو بالکل خالی تھا۔ بس ایک طرف میز پر ایک کتاب رکھی ہوئی تھی، دیوار پر تلوار لٹک رہی تھی، ایک طرف مسند تھی۔ والد نے مجھے اس مسند پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر وہ خود بھی اسی مسند پر ایک طرف بیٹھ گیا۔ خاصی دیر تک ہم دونوں خاموش رہے۔ میرا والد مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتا رہا۔ رات کا اندھیرا،
پر اسرار ماحول میں خوف زدہ تھا۔ والد نے آگے بڑھ کر بڑے پیار سے میرا ہاتھ پکڑا اور بولا، میرے پیارے بیٹے، تمہاری عمر 10 سال سے تجاوز کر چکی ہے، اب تم جوان ہو چلے ہو۔ آج میں تمہیں ایک ایسے راز سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں جسے آج تک تم سے چھپاتا آیا ہوں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم بھی اس راز کو راز ہی میں رہنے دو؟ میرے پیارے بیٹے، اس راز کو مکمل طور پر چھپائے رکھنا، اپنی والدہ سے، اپنے عزیز و اقارب سے، دوستوں اور دیگر سب لوگوں سے چھپائے رکھنا، ہرگز کسی کو نہ بتانا۔ اگر تم نے کسی کو اس راز کا ذرا سا بھی اشارہ کر دے دیا تو خفیہ پولیس والے تمہارے باپ کی بوٹی بوٹی کر دیں گے۔ جب میں نے خفیہ پولیس والوں کا نام سنا تو مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ہر چند میں چھوٹا سا تھا مگر خوب جانتا تھا کہ یہ خفیہ والے کیا ہوتے ہیں۔ میں آئے دن ان کے ظلم و ستم کے مناظر دیکھتا تھا۔ اسکول سے آتے ہوئے بارہا میں نے ان کا وحشیانہ ستم دیکھا، لوگوں کو سولی پر جھولتا دیکھا، جلتی ہوئی لاشیں دیکھی، عورتوں کی بے حرمتی دیکھی، ان کے خاک آلود تڑکتے ہوئے بدن دیکھے۔ میرے سامنے یکے بعد دیگر سارے مناظر گھوم گئے۔ میں پہلے ہی خاموش تھا، اب بالکل گمسم ہو گیا۔ والد نے مجھے مخاطب کیا، میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ کیا تم میرا راز چھپا لو گے؟ میں نے کہا، جی ہاں، کیوں نہیں، ضرور چھپاؤں گا۔ والد نے کہا، کیا تمام لوگوں سے، حتیٰ کہ اپنی والدہ سے بھی؟ میں نے جواب دیا، بالکل، والدہ سے بھی۔ پھر اس نے کہا، اچھا ذرا میرے قریب آ جاؤ، طرح کھول لو، میں اپنی آواز بہت دھیمی رکھنا چاہتا ہوں، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اگر میری باتیں خفیہ والوں نے سن لی تو وہ مجھے زندہ جلا دیں گے۔ میں اپنی جگہ سے کھسک کر والد کے قریب ہو گیا اور کہا، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ والد نے سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی کتاب کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا، میرے بیٹے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سی کتاب ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ والد نے کہا، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ میں نے وضاحت چاہی، کیا یہ وہی کتاب مقدس ہے جو یسوع مسیح لے کر آئے تھے؟ میرا باپ ذرا مضطرب ہوا، پھر کہنے لگا، نہیں، یہ قرآن کریم ہے، یہ نہایت مقدس کتاب ہے، اسے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ساری مخلوق سے بے نیاز ہے، اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس نے یہ کتاب دنیائے انسانیت کی سب سے افضل اور عظیم شخصیت سید الانبیاء محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ دہشت کے مارے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، میں کچھ نہ سمجھ سکا۔ والد نے مزید کہا، یہ کتاب اسلام کا سرچشمہ ہے، اسلام کا جس کی اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تکمیل فرمائی۔ وہ جگہ یہاں سے دور ہے، سمندروں کے اس پار، صحراؤں سے دور، وادیوں سے دور، مکہ مکرمہ میں اس کا آغاز ہوا، ایک ایسی قوم میں جو سرکش تھی، باغی تھی، مشرک تھی، جاہل تھی۔ اس مقدس کتاب نے انہیں توحید کی دولت سے نوازا، اتحاد کی نعمت سے مالا مال کیا اور ساری دنیا کا امام بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت، علم اور ترقی عطا فرمائی۔ یوں وہ قوم راہ راست پر آ گئی، ایک رب کا ماننے والی بن گئی۔ پھر اس نے تقویٰ کا راستہ اپنایا اور اپنا ایمان مضبوط کیا تو ساری دنیا ان کے قدموں تلے آتی چلی گئی۔ وہ مشرق و مغرب کو فتح کرتے کرتے یہاں اس جزیرہ نما میں آ گئے۔ یہاں اسپین میں یہاں کا حاکم بڑا ظالم اور جابر تھا، یہاں کے عوام نہایت مفلس اور قلاش تھے، ان میں علم اور تمدن نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ عرب کے باسیوں نے اس ظالم اور جابر حاکم کو قتل کیا، سفاک حکومت کا خاتمہ کیا، عادلانہ اور منصفانہ نظام قائم کیا، لوگوں کو چین اور سکون مہیا کیا، انہیں علم سکھایا، تمدن دیا اور پھر ایک لمبی مدت تک یہاں حکومت کی۔ جانتے ہو کتنے سال تک؟ 800 سال تک اسپین پر ان مسلمانوں ہی کی حکومت کا پرچم لہراتا رہا۔ مسلمانوں نے اس خطۂ ارض کو دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت علاقہ بنا دیا، یہاں ایسی عمارتیں تعمیر کی کہ دنیا میں ان کی مثال نہیں ملتی۔ ہاں میرے بیٹے سنو، ہم عرب مسلمان ہیں۔ میں اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکا، دہشت اور حیرت کے مارے میرا عجیب حال ہو گیا۔ باپ نے پرجوش لہجے میں پوچھا، اب بتاؤ ہم کون ہیں؟ میں نے تقریباً چلا کر کہا، ہم عرب مسلمان ہیں۔ ہاں میرے بیٹے، یہی وہ راز ہے جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ ہاں ہم وہ ہیں جو اس ملک کے حاکم تھے، یا جو محلات تمہیں نظر آتے ہیں یہ ہمارے ہی بزرگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ ان ایوانوں کی ایک ایک اینٹ میں ہمارے اسلاف کرام کی ہنرمندیوں کا کمال اور محنت کا پسینہ جذب ہے۔ اب ان پر ہمارے دشمنوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ کبھی ان فلک بوس میناروں سے مؤذن کی مقدس صدا گنجا کرتی تھی، آج ان میناروں سے ناقوس کی صدائیں آتی ہیں۔ ہم نے بڑی خوبصورت مساجد تعمیر کی جن میں 5 وقت مسلمان اپنے رب کے حضور سجدہ ریز
تیز ہوتے تھے، ان کے محرابوں سے کلام اللہ کی نورانی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ اب انہیں گرجا گھروں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پادری اور بشپ انجیل پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ ہاں میرے بیٹے سنو، ہم مسلمان عرب ہیں۔ اسپین کی زمین کے ایک ایک چپے پر ہمارے اسلاف کے نقوش چمک رہے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے اس سرزمین کو اپنے خون پسینے سے سینچا ہے۔ اس سرزمین کے ذروں میں ہمارے شہداء کا خون جذب ہے۔ ہاں، یہ جو خوبصورت شہر اور حسین بستیاں تمہیں نظر آتی ہیں ہماری ہی تعمیر کردہ ہیں۔ یہ بڑے بڑے پل ہم نے تعمیر کیے، یہ سڑکیں ہم نے بنائیں، یہ خوبصورت باغ، قطار در قطار درخت، یہ سب کچھ ہمارے ہی بزرگوں کی محنت کی مستند نشانیاں ہیں۔ مگر 40 سال گزرے، کیا تم سن رہے ہو؟ میرا والد کہہ رہا تھا 40 سال گزر گئے ہیں۔ ہمارا ایک حکمران ابو عبداللہ صغیر جو ملت اسلامیہ کا خائن تھا، جس نے قوم اور اسلام کے ساتھ غداری کی، جو اس ملک کا آخری مسلم حکمران تھا، جس نے اسپینیوں کے جھوٹے وعدوں پر اعتبار کر لیا، اس نے غرناطہ کی چابیاں ان کے حوالے کر دی، اپنے آباء و اجداد کے مدفن انہیں سونپ دیے، ان کے محلات اور آبادیاں دشمنوں کے سپرد کر دی اور خود ذلیل و خوار ہو کر مراکش روانہ ہو گیا تاکہ وہاں مر جائے۔ ان لوگوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو فکر و عمل کی آزادی ہوگی، ان کے ساتھ انصاف ہوگا، انہیں جینے کا حق دیا جائے گا، انہیں مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ پھر جب حکومت ان کے ہاتھ میں آ گئی تو انہوں نے خیانت کی، سارے وعدے پسے پشت ڈال دیے اور دیوان تفتیش کے نام سے ایک خفیہ محکمہ قائم کر دیا۔ ہمیں زبردستی عیسائی بنایا گیا، اپنی زبان ترک کرنے پر مجبور کیا گیا، ہم سے ہماری اولادیں چھین لی گئی تاکہ ان کی نشو و نما عیسائی طریقے کے مطابق کی جائے۔ اسی لیے تم نے دیکھا ہم خفیہ طریقے سے عبادت کرتے ہیں، تم دیکھتے ہو کہ ہم ہر وقت پریشان اور غمزدہ رہتے ہیں۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ ہماری اولاد کو زبردستی عیسائی بنا لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے سینوں میں گھاؤ پڑ گئے ہیں۔ 40 سال گزر گئے، ہم یہ عذاب برداشت کر رہے ہیں۔ اگر سنگلاخ پہاڑوں پر بھی یہ ظلم و ستم ڈھائے جاتے تو وہ بھی ریزہ رضا ہو جاتے۔ ہم اس وقت سے اللہ کی مدد کے منتظر ہیں کہ ظلم کی یہ سیاہ رات کب ختم ہوگی۔ ہم مایوس نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ ہمارے دین میں مایوسی حرام ہے۔ ہمارا دین قوت کا دین ہے، صبر اور جہاد کا دین ہے۔ میرے بیٹے، یہی وہ راز تھا جو میں تمہیں بتانا چاہتا تھا، اسے بہرحال چھپا کر رکھنا، کسی فرد بشر پر ظاہر نہ کرنا۔ اچھی طرح جان لو کہ تمہارے والد کی زندگی اب تمہارے ہونٹوں کی بندش پر موقوف ہے۔ اللہ کی قسم، میں موت سے خوفزدہ نہیں، میں تو اپنے رب سے ملاقات کا آرزومند ہوں، مگر میں کچھ عرصہ زندہ رہنا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں تمہارے دین کی زبان سکھا سکوں، تمہارا دین بچا سکوں، تمہیں کفر کے اندھیروں سے نکال کر نور ایمان کی طرف لے جا سکوں۔ میرے بیٹے، رات ڈوب رہی ہے، ستارے آنکھیں میچ رہے ہیں، اب اٹھو، اپنے بستر پر چلے جاؤ، سو جاؤ میرے لعل۔ اس کے بعد میری کیفیت ہی بدل گئی۔ میں جب بھی ہمراہ کے محلات کو دیکھتا یا غرناطہ کے سرب فلک میناروں پر نظر ڈالتا تو میرے دل کی کیفیت متغیر ہو جاتی۔ کبھی تو ان محلات سے محبت بڑھ جاتی اور کبھی نفرت ہو جاتی۔ میں بار بار وہاں کے چکر کاٹتا تھا اور انہیں دیکھ کر کہتا تھا، اے الحمراء، اے مسلمانوں کی عظمت کے امین، کیا تو اپنے بنانے والوں کو بھول گیا ہے؟ اپنے ان دوستوں کو جنہوں نے تمہیں بڑی محبت اور بڑے پیار سے تعمیر کیا، اپنے خون پسینے کی کمائی تم پر صرف کی، کیا ان کے درد بھول گئے ہو؟ کیا ان حکمرانوں کو بھول گئے ہو جو تمہارے بالا خانوں میں چہل قدمی کرتے تھے، تمہاری مسندوں میں تکیے لگا کر بیٹھتے تھے، جو بڑے عزت و اکرام والے تھے؟ کیا تمہیں ناقوس کی ان گھنٹیوں سے پیار ہو گیا ہے؟ کیا تمہیں ان پادریوں سے محبت ہو گئی؟ تم اپنے علماء کرام کو بھول چکے ہو۔ میں پہروں کبھی اپنے آپ سے اور کبھی الحمراء کی پتھریلی دیواروں سے باتیں کرتا رہتا، کبھی میں خوف زدہ ہو جاتا جیسے یہ در و دیوار مجھے پیس ڈالیں گے، پھر میں ڈر کے مارے ارد گرد دیکھتا کہیں کوئی جاسوس میرا پیچھا تو نہیں کر رہا، پھر میں گھر کی طرف بھاگتا۔ عربی زبان سیکھنے کے لیے میرا والد ہی میرا معلم تھا، وہ مجھے عربی زبان سکھاتا، میں اس کے حروف لکھتا، اس کے بولنے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھتا، اس کے قواعد معلوم کرتا، پھر میں وضو کا طریقہ، نماز، روزے، دیگر ارکان اسلام سیکھتا چلا گیا اور اس پر اسرار کمرے میں خفیہ طور پر اپنے والد کی امامت میں نماز پڑھنے لگا۔ والد کو یہ خوف دامن گیر رہتا کہ کہیں میں اس راز کا فاش نہ کر دوں۔
میری والدہ میرا امتحان لیتی اور اکثر پوچھا کرتی تھی تمہارا والد تمہیں کیا پڑھاتا رہتا ہے؟ میں جواباً کہتا کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتی مجھے سب خبر ہے، مجھ سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں۔ میں کہتا نہیں کچھ بھی نہیں، آپ کو خامخواہ شک ہے۔ پھر وہ وقت آیا جب مجھے عربی زبان پر عبور حاصل ہو گیا، میں قرآن پاک کو سمجھ گیا، اسے پڑھنے لگا۔ میرے والد کا ایک دوست تھا، دینی بھائی، دوسرے لفظوں میں میرے چچا۔ ہم تینوں اکٹھے ہوتے، عبادت کرتے اور قرآن کی تلاوت کرتے۔ اب میں اسلام کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل کر چکا تھا۔ خفیہ پولیس والوں کی سرگرمیوں میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ ان کا ایک ہی کام تھا، بچے کچے مسلمان عربوں کو تلاش کرنا اور انہیں تشدد کا نشان بنانا۔ یہ روز کا معمول تھا کہ 20-30 افراد کو بلا ناغہ سولی پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ نہ جانے کتنے مسلمان تھے جنہیں آئے دن زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ سینکڑوں بے قصور مسلمانوں کو جیلوں میں بدترین سزائیں دی جاتی تھی۔ ان کے ناخن اکھاڑ دیے جاتے تھے، کبھی ٹھنڈے اور کبھی گرم پانی میں ڈبکیاں دی جاتی تھی۔ ان پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جاتا تھا، ان کے جسم جھلس جاتے تھے، ان کے قدموں کے نیچے جلتے ہوئے کوئلے بچھا دیے جاتے تھے، انگلیاں کاٹ کر ان کے کباب بنائے جاتے تھے اور پھر زبردستی انہی کو کھلائے جاتے تھے۔ کوڑوں سے اتنا مارا جاتا تھا کہ گوشت ادھڑ جاتا اور خون کے فوارے پھوٹ پڑتے۔ ظلم و تشدد کا یہ دور طویل ہوتا چلا گیا، اس میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا رہا۔ ظلم و ستم کی ایسی لرزہ خیز داستانیں رقم کی گئی کہ تاریخ عالم میں ان کی مثالیں نہیں ملتی۔ ایک دن والد نے مجھے بلایا، کہنے لگا بیٹا یوں لگتا ہے کہ میری موت قریب آ چکی ہے، میں خفیہ ایجنسیوں کی نگاہوں میں آ چکا ہوں۔ میری تمنا ہے کہ میں ان کے ہاتھوں شہادت پا جاؤں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرما دے۔ میری ساری تگودو کا مقصد یہی تھا کہ تمہیں کسی طرح کفر کے اندھیروں سے نکال کر سیدھے راستے پر چلا سکوں اور یہ عظیم امانت تمہارے حوالے کر جاؤں۔ میرے بیٹے اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پھر اپنے اس چچا کی اطاعت کرنا جو ہمارے ساتھ نمازوں میں شریک ہوتا ہے۔ دن گزرتے گئے، ایک سیاہ اور پر اسرار رات کو میرا چچا آیا، وہی میرے والد کا دوست۔ اس نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کے ساتھ نکل چلوں۔ اللہ نے مدد کی، ہم وہاں سے فرار ہو گئے، مراکش کی طرف چل دیے، مسلمانوں کے ملک کی طرف۔ میں نے چچا سے پوچھا کہ میری امی اور میرے ابو جان؟ اس نے میرا ہاتھ زور سے پکڑ کر جھٹکا دیا اور کہا کیا تمہارے والد نے تمہیں میری اطاعت کا حکم نہیں دیا؟ میں مجبوراً اس کے ساتھ چلتا رہا حتیٰ کہ ہم غرناطہ سے دور نکل گئے۔ جب رات کی تاریکی چھٹ گئی اور ہم خطرے سے دور ہو گئے تو مجھ سے کہنے لگا اصبر یا بنی فقد كتب اللہ لوالديك المؤمنین السعادة على یدی دیوان تفتیش۔ میرے بیٹے صبر کرو، تمہارے والدین کو اللہ تعالیٰ نے دیوار تفتیش والوں کے ہاتھوں دائمی سعادت یعنی شہادت بخشی۔ اب وہ جنت کے راہی بن چکے ہیں۔ پھر ہم چھپتے چھپاتے مراکش کے ساحل پر چل دیے۔ قارئین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہی وہ بچہ ہے جو اسلام کا نامور مصنف بنا، جسے تاریخ محمد بن الرافع الاندلسی کے نام سے جانتی ہے؟ آپ نے سن ہجری 1052 میں وفات پائی۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی تصانیف سے فائدہ اٹھانے کی توفیق